والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون۔ اب یہاں سے سورہ بقرہ آیت نمبر 164 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں چونکہ یہ سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ ہے تو اس لیے پہلے حصے میں دعوی توحید کو ذکر کیا تھا، جس پر 4 دلائل پیش کیے تھے، اور اب یہاں سے دعوی توحید ذکر کیا۔ یہاں پہ یہ آیت نمبر 21 میں پہلے پارے میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے پھر 4 دلائل ذکر کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو یہاں دعوی توحید ذکر کر کے 4 دلائل ذکر کیے۔ اب یہاں پر بھی اس دوسرے حصے میں دعوی توحید ذکر کیا لیکن دلائل 8 ذکر کیے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، اس کے کبھی دن آتا ہے، ٹھیک ہے نا، رات چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اختلاف، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے جو ہے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی جو ہے تجری فی البحر، جو چلتی ہے سمندر میں، بما، ان چیزوں کے ساتھ، ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، وما انزل اللہ من السماء، وما انزل اللہ، اور وہ جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، مما، ان پانی میں سے، فاحیا به الارض بعد موتها، پس زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے الارض، مردہ زمین کو، یعنی بنجر زمین کو، ناکارہ زمین کو، بعد موتها، بعد اس کے ناکارہ ہونے کے، ٹھیک ہے نا، بعد اس کے بنجر ہونے کے زندہ کرتا ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھیلائے فیہا اس میں، من کل دابۃ، ہر قسم کے چوپائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب المسخر، اور یہ اتنے بڑے بڑے بادل، جو اللہ نے اٹھائے رکھے ہیں، منوں اور ٹنوں، بے شمار ٹنوں پانی اس میں رکھ دیا ہے، اور اوپر سے ایک کھٹا ہی نہیں پھینکا ہے بلکہ ایک چھنی بنا کے اللہ ایک ایک بوند بنا کے اسے اتار رہا ہے۔ تو یہ سب ہی نہیں کیا کہ اکٹھا ہو، یہ اتنا پانی جو بادلوں میں یہ گر جائے تو پھر تو بربادی ہو جائے۔ تو فرمایا والسحاب المسخر، اور اتنے بڑے بڑے بادل، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان، لآیات، یہ 8 دلائل دعوی توحید پر ذکر کر کے فرمایا لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتی ہے، ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا، وہاں جو پچھلا دعویٰ تھا اس میں کیا فرماتا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ۔ اور یہاں پہ کیا فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادن، شریک بناتے ہیں، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، والذین آمنوا، لیکن ایمان والے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لے ظالم، اذ یرون العذاب، یعنی جس عذاب کو انہوں نے آخرت میں دیکھنا ہے، اگر وہ دنیا میں دیکھ لے، ان القوۃ للہ جمیعا،
وہ سمجھ جائیں گے کہ ساری طاقتیں اللہ کے لیے، جن کو تم نے طاقتیں دی ہوئی ہے یہ سب کے سب اللہ کے سامنے عاجز، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سارے انبیاء کہیں گے نفسی 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 نفسی۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئیں گے، امت محمدیہ کے پاس لوگ آئیں گے، یہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے، اللہ کے رسول فرمائیں گے امتی امتی انا لہا انا لہا، میں ان کے لیے ہوں، میں ان کے لیے ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا لَهُ ساجدہ، میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول بھی سجدہ، وہ بھی عاجز بن کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز۔ تو فرمایا ان اگر یہ جس عذاب کو آخرت میں انہوں نے دیکھنا ہے، وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر دیکھ لے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے وہ عذاب، یعنی جو عذاب وہاں دیکھیں گے یہاں اگر دیکھ لے تو ان القوۃ للہ جمیعا، سمجھ جائیں گے کہ ساری طاقتیں اللہ کے لیے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ اتبعوا جن کی تابعداری کی گئی ہے، پیروی کی گئی ہے، یعنی وہ پیر بیزار ہو جائیں گے، من الذین، ان مریدوں سے، اتبعوا جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، ورأوا العذاب، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور سارے پیری مریدی کے رشتے ختم ہو جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، سارے رشتے جو ہے نا، اور سارے اسباب ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، مرید کہیں گے جنہوں نے اتباع کیے پیروں کی، لو ان لنا کرتن، باطل پیروں کی، ہاں، لو ان لنا کرتن، کاش کہ اگر ہوتا ہمارے لیے ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بیزار ہوتے، کما تبرؤوا منا، جس طرح تم ہم سے بیزار ہوئے ہو۔ یہ مرید کہیں گے کاش ہم دنیا میں دوبارہ جاتے ہوئے ساڑھے پیرو، تو ہم بھی تم سے بیزار ہوتے جس طرح تم اب ہم سے بیزار ہو رہے ہو۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح دکھاتے اللہ ان کو ان کا اعمال حسرات علیہم، حسرت کے لیے ان پر، وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے وہ آگ سے نکلنے والے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ مما اس میں سے، فی الارض جو زمین میں، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، والفحشاء بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کا کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا شیطان تو اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اتباع کرو، پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں اس کی ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا ہے۔ تو مشرک ہمیشہ یہی کہتا ہے۔ یہ 17واں پارہ ہے سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 53 میں فرمایا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا، اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثیل التي، یہ پتھروں کی مورتیاں کیا ہے، یہ تصویریں کیا ہے، انتم لها عاکفون، کہ تم سارے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادے کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد کنتم انتم، البتہ تحقیق تم بھی، کنتم تم، انتم اور تم ہی، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ تو آج تک مشرک کی یہی دلیل چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی کلمہ حق کہو تو کہے گا کہ ہمارے بڑے تو ایسے کرتے آئے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کی ہے، قالو، تو کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا،
بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادے نہ عقل رکھتے تھے ولا یہتدون، نہ جو ہے وہ ہدایت یافتہ تھے۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر رحم اللہ ایک جگہ میں بیان کر رہے تھے سوات علاقے میں، تو کچھ بندے آگے انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے کہ تم ہمارے باپ دادوں کے پیچھے اس طرح لگے ہو، اور ہمارے باپ دادے کے دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے جو وہ کرتے رہے۔ تو ان پہ وہ پتھر برسا رہے تھے اور وہ یہ آیت پڑھتے رہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادے نہ عقل رکھتے تھے نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، مثال اس کی طرح ینعق جو آواز دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کو بھی خطاب فرمایا، مثلو کا، مثال تیری ہے میرے پاک پیغمبر اس شخص کی طرح جو آواز دیتا ہے، بما لا یسمع، اس کو جو نہیں سنتے، الا دعاء و نداء، مگر جو آواز اور پکار سنتے ہیں۔ مثال مطلب یہ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر تیری مثال اور ان کافروں کی مثال ان دو بندوں کی اس کی طرح ہے کہ ایک آواز دینے والا کسی کو آواز دے اور وہ آواز وہ کچھ نہ سنے سوائے آواز اور پکار کے۔ تو فرمائے ان کافروں کی مثال جانوروں کی طرح کہ آپ انہیں بلاتے ہیں توحید کی طرف، اور ان کی مثال اس جانور کی طرح کہ گائے دور کھڑی ہو اور آپ کہیں وہ گائے ادھر میرے پاس آ جاؤ، تو اس کو اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن وہ سمجھتی کوئی نہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، مثال اس شخص کی طرح يَنْعِقُ جو آواز دیتا ہے۔ تو آواز دینے والے میرے پیغمبر آپ ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، ان کو جو نہیں سنتے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر چیخ و پکار، سُمٌّ فرمایا بہرے ہیں، بُکْمٌ یہ گونگے، عُمْیٌ اندھے، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ یہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اس کا شکر ادا کرو اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے حرام کر دیا تمہارے اوپر، المیتۃ مردار، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردار، والدم اور خون، دم مسفوح، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، وما اہل به لغیر اللہ اور وہ چیز حرام کر دی ہے جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ یہاں پہ ذبح کا نام نہیں لیا، اہل جس چیز پہ، چاہے وہ چاول کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹھیک ہے نا کھیر کی پلیٹ ہی کیوں نہ ہو، کہ اگر حسین کے نام پہ دیا، شربت گلاس ہی کیوں نہ ہو، جس کے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا دے دیا تو وہ حرام ہے جی، وہ خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ حرام ہے۔ تو فرمایا فمن استر غیر باغ، بس وہ جو مجبور ہوا غیر باغ لیکن وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ بس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم بس بے شک اللہ رب العالمین غفور بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب یہ کہ یہ چیزیں تو حرام ہے، مردار اور دم مسفوح ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، جس چیز پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، لیکن اگر کوئی بندہ مجبور ہے، مر رہا ہے وہ اور کوئی چیز کھانے کی نہیں ملتی، تو ان چیزوں سے بقدر اتنا کھا سکتا ہے کہ وہ گھر تک پہنچ جائے، زندہ رہے یعنی۔ پھر بھی علماء فرماتے ہیں اگر چاول پڑے ہیں غیر اللہ کے نام کے اور کھیر پڑا ہے، تازہ گوشت پڑا ہے، اور ایک طرف خنزیر کا گوشت پڑا ہے، تو خنزیر کے گوشت سے ایک لقمہ لے لے، لیکن غیر اللہ کے نام کے اس چاول کو پھر بھی ہاتھ نہ لگائے، یہ تقویٰ ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بس بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے نازل کیا من الکتاب کتاب میں، ویشترون به ثمنا قلیلا اور لیتے اس کے بدلے میں ثمن قلیل، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، جو مولوی قرآن چھپاتے ہیں، مسئلہ حق چھپاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے سزائیں ذکر کی، فرمایا اولئک یہی لوگ ہیں، ما یأکلون فی بطونہم الا النار یہ اپنے پیٹوں میں نہیں ڈال رہے مگر آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اور اللہ ان سے قیامت والے دن بات بھی نہیں کرے گا، لیکن بات شفقت والی نہیں کرے گا، غصے والی بات ضرور کرے گا، جاؤ دفع ہو جاؤ میرے ساتھ، بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ بات اللہ کرے گا غصے والی۔
غضب والی، محبت والی بات نہیں کرے گا، شفقت والی نہیں کرے گا۔ تو فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین، یہی لوگ اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ جنہوں نے خرید لیا ہے ضلالت گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرت، اور عذاب مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، کس قدر صبر ہے ان کو آگ پر۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو آگ پر کس قدر صبر ہے، کتنے پکے ہیں یہ۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے کتاب نازل کیا بالحق، کے حق کے ساتھ۔ جب اللہ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے تو تمہیں چھپانے کی گنجائش نہیں ہے، چھپانے کی کیا ضرورت ہے پھر۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اختلفوا فی الکتاب، جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، دور کی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، بے شک اللہ غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔